بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہے اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عمیر جمشید کا سلام۔ تو آج ہمارے ساتھ جو بہت ہی محترم شخصیت ہے ہمارے ساتھ، ان کا نام ہے ڈاکٹر زاہد اقبال۔ اور یہ انٹرویو سیریز جو ہے اس کے اندر ہم ان لوگوں کو، ان محب وطن پاکستانیوں کو انٹرویوز کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اپنے دل میں جذبات ایسے رکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں ان کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب جو ہیں وہ ورچوئل یونیورسٹی میں ایز اے کیمپس مینیجر پچھلے 10 سالوں سے اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ رفا یونیورسٹی میں بھی ٹیچنگ اور مینیجریل جابز کے اوپر یہ رہے ہیں، اور اسی طرح یہ برٹش اسکول آف آکسفورڈ کے CEO بھی ہیں۔ تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں، اور سر کو بہت ہی جو قابل احترام ہماری شخصیت ہیں، ٹیچنگ کے شعبے سے پچھلے 19-20 سالوں سے یہ وابستہ ہیں۔ تو سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عمیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا۔ تو سر کائنڈلی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہ تھوڑا سا اپنے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ایک لڑکا زاہد اقبال، اس نے اپنا سفر کیسے آغاز کیا، اور وہ کون سے ایسے عناصر تھے جس نے اس کو ڈاکٹری تک پہنچا دیا، اور وہ اتنا جو سفر ہے یہ ڈاکٹری تک کا سفر، تھوڑا سا آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ جی شور، آئی تھنک کوئی اس میں تھوڑا سا اگر کلیئر نہیں ہے تو مجھے بتائیے گا ایشو۔ جی میرا تعلق بیسیکلی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور ذمہ دار گھرانے سے ہے، اور والد صاحب میرے BCO سے ریٹائرڈ ہیں، ایک عام جو سپاہی کی حیثیت سے آرمی میں ہم نے جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد بڑا ایک سمپل ظاہر خواب تو ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ اس لیول پہ پہنچا، میں سمجھتا ہوں والدین، اساتذہ اور یہ سب لوگ تو محنت کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی محنت کرتے ہیں، ہر ایک کے استاد اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی لائف کے اندر ہوتی ہیں، پروسیس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ جو ہیں رخ کا تعین کرتے ہیں اور آپ آؤٹ کمز لے لیتے ہیں۔ تو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اس جگہ پہ جو پہنچنے کا جو زیادہ عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز شروع کر دیا تھا۔ مین انٹرنشپ میں نے سٹارٹ کر لی تھی جس سبجیکٹ میں میں آگے جانا چاہتا تھا۔ صبح کالج، شام کو انٹرنشپ، یعنی فلی ٹائم میں اسی چیز کو دیا۔ اور یہ ایک چیز تھی جو میں نے فری آف کاسٹ سٹارٹ کی تھی۔ تقریباً 2-2.5 سال میں نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام کیا ادارے میں، اور اس کے بعد دوسرے ادارے میں، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی، اور وہ جو چیزیں آپ آتی گئیں، اور ماسٹرز نمبر بھی اچھے آ گئے، سب کچھ ہوئے تھے، لیکن مکمل طور پہ میں تیار تھا۔ پھر جب میں نے جوائن کیا تو رفا یونیورسٹی میں بالکل لو اسکیل آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ جوائن کیا، بٹ کہ میری کوالیفیکیشن ماسٹرز تھا میں اس وقت، لیکن کام میں نے کہا کہ آرگنائزیشن مل جائے تو میں پروف کر دوں گا، اور یہی ہوا کہ میں نے آرگنائزیشن جوائن کرنے کے بعد میں اسی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی بنا بہت ہی کم عرصے میں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، لیکن جو اصل میں جو اسکلس تھے آپ کی لائف کے، جو آپ نے سیکھے تھے، جو کام آپ سیکھ چکے تھے لوگوں کے ساتھ کام کر کے، سینئرز کے ساتھ کام کر کے، عملی کام کر کے اپنی فیلڈ کے اندر، اس نے مجھے بہت زیادہ بوم دیا، بوسٹ کیا، کانفیڈنس دیا، اور سب نے اس کی رسپیکٹ بھی کی۔ ایون آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، آپ سے زیادہ نمبروں والے لوگ تھے، اور لیکن آپ کو آف کورس کام کی وجہ سے، اور اس کے بعد یہی وہ چیزیں ہیں عملی، ان چیزوں کی وجہ سے ساتھ ساتھ میں نے اپنے سیٹ اپ سٹارٹ کر لیے، ساتھ جاب، اور ویژن یہی تھا، سوچ یہی تھی، کچھ بڑا کام کرنا ہے، کام کیا ہوا ہے۔ تو جاب کو 13 سال کے بعد چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے جو سیٹ اپس تھے، کچھ انسٹیٹیوٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز، وہ تھوڑی نوجوان ہو چکی تھیں تو ان کو پھر ٹائم دینا شروع کر دیا۔ اور سڈنلی پھر یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسکالرشپ کسی دوست نے کہا، کہ میں نے کہا میں نے PhD کر کے کیا کرنا ہے، آئی ڈونٹ نیڈ، بیکاز میں نے جاب تو کرنی نہیں ہے، نہ کوئی اسکیل میں نے لینا ہے، کام تو میں ویسے بھی کر رہا ہوں، اگر میں گریجویٹ بھی ہوتا تو شاید میں کام تو کر ہی رہا ہوتا اور اسی پیشن سے۔ تو بہرحال اینی وے اچھا ایکسپلوجر تھا، فلی فنڈڈ تھا، تو میں نے اس کو بھی جوائن کیا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اسی فیلڈ میں کیا، اور اس کی بھی ایویڈنس انہوں نے جب مانگی تو میں نے ان کو ایویڈنس اپنی فیس بک کی ID دی کہ یہ میری فیس بک پروفیشنل ID ہے، اس کے اندر میری صرف پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہے، میری پرسنل ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے،
آپ 2011 سے میں نے جوائن کیا تھا، تو 11 سے دے کر آپ 2017 تک ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا 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 اور میں کیا کیا کر رہا ہوں. اسی کی بیس پہ وہ پھر ایوارڈ بھی ہوا جو ایشیا میں صرف 3 لوگوں کو دیا گیا تھا. تھوڑا سا ہمیں آپ اپنی پی ایچ ڈی کے بارے میں بتائیں، وہ کس ملک سے آپ نے کی اور کس نے آپ کو ریفر کیا؟ یہ فلی فنڈڈ جو اسکالرشپ تھا آپ کو، اس چیز کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ کسی دوست نے ریفر کیا؟ کیسے ہوا یہ کیونکہ ہمارے جی جو اس سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فلی فنڈڈ کیا چیز ہے، اور اس جی کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے. جی اس میں ایسے ہے کہ میرے کولیگ تھے جو ورچوئل یونیورسٹی کے اندر ہی ایک پروفیسر رہ چکے ہیں ارلی ٹائم میں. تو انہوں نے 1-2 سال کوئی ہم سے شروع میں جب کیمپس بنا ہمارا یہاں فتح جنگ کا، تو ان سے کوآرڈینیشن تھی. پھر وہ مائگریٹ ہو گئے وتھ فیملی کینیڈا کے اندر، اور انہوں نے وہاں سٹیزن جو ان کو ایوارڈ کی اسکل بیس جو ان کی ہوتی ہے امیگریشن، اس پہ چلے گئے تھے. اور وہاں سے ان کو کوئی اس کی یونیورسٹی میں وہ کام کرتے تھے، تو وہاں ایک اپرچون نکلا تھا. تو ان کے مائنڈ میں بھی لائزان میں تھا، تو میری ایکٹیویٹیز بھی دیکھتے تھے اور انہیں میری پوری لائف کی جو پروفیشنل لائف ہے اس کا بھی پتا تھا. تو انہوں نے کہا زاہد آپ یہ یار اپلائی کریں، مجھے لنک بھیجا. تو یہ اس کو چیک کر لو یار، یہ اچھی اپرچونٹی ہے اور آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو آپ اس میں یار کریں. میرے دل کو لگا کہ یار آپ کا، ویسے تو لوگ بہت ہیں. تو ایک بار دیکھ کے پڑھ کے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی تھینک یو کہہ دیا ان کو رسمن. لیکن انہوں نے دوبارہ پھر کوئی 1-2 ہفتے بعد بھائی اس کو آپ نے پڑھا دیکھا، تو میں نے کہا نہیں آپ کو کرنا ہے. تو پھر میں نے اس پہ اپلائی کیا. اس کے اندر ایک پورا ایک اپنا لکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا چیزیں جو میں نے لکھا. تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں. جب باڈی آئی، یہ کینیڈین بیسیکلی گورنمنٹ کی اسکالرشپ تھی. 4 کنٹریز جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں ان کی لیے وہ اسکالرشپ جاری کرتے ہیں. تو 4 ممالک میں سے انہوں نے لیا تھا، یو ایس اے، آسٹریلیا، کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر. تو چونکہ کینیڈین یونیورسٹی تھی تو میں نے پھر پریفر یہ کیا کہ میں نے فرسٹ چوائس جو ہے وہ کینیڈا ہی رکھی کہ میں وہاں، اور وہ یارک یونیورسٹی تھی ان کے پینل پہ وہاں جو رینکنگ میں 11 نمبر پہ تھی. میں نے جوائن پھر وہاں کیا تھا. اور ایویڈنس بیس، چونکہ انہوں نے یہ ڈگری بیسکلی میری ہے انٹرپرینورشپ کے اوپر ہے، انوویشن ہے انٹرپرینور. تو پریکٹیکلی میں انٹرپرینور جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ آپ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا. 2006-07 سے کر رہا تھا، اور وہ آفیشیل ریکارڈڈ تھی، پیپر کی صورت میں نہیں. تو وہ باہر کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے اسٹیٹ اوے یہی کہا کہ یار آپ پاکستانی لوگ یا انڈین جو ہیں پیپر بڑا اچھا بھر لیتے ہو، لکھ بڑا اچھا لیتے ہو، 2-4-6 سی وی بڑی اچھی بناتے ہو، ابسٹریکٹ بڑا اچھا لکھتے ہو، پلان بہت اچھا کرتے ہو. تو جو کچھ آپ نے لکھا ہے کہ اتنا سب کچھ آپ نے کیا ہے، تو آپ کیا اس کو پروف کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی اس کے پاس، میرے پاس تو کوئی اتنا اس کا کوئی ایسا کوئی سرٹیفکیشن یا جتنی میں نے والنٹیئر ایکٹیویٹیز کی ہیں، ایونٹ اٹینڈ کی ہیں، بینگ آرگنائزر، بینگ اے اسپیکر، تو سب چیزیں. تو میں نے ایک آئی ڈی اپنی اٹھا کے، جو میں نے اس وقت صرف اسی لیے بنائی تھی، اس کا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ یہاں مجھے کام آئے گی، لیکن ایک تھا کہ یہ چیز لوگوں تک جانی چاہیے، ایک انسپائریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے یا پبلک کے لیے. وہ دیا. میں نے کہا جی اس کے اندر آپ سارا کچھ پڑھ لیں، سب ریکارڈڈ ہے اور ود ڈیٹ ریکارڈڈ ہے، اور یہی میرے پاس ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ میں ان چیزوں کا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکتا اس میں. جیسے ابھی یہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایویڈنس کے طور پہ فیوچر میں 10 سال بعد دیکھا جا سکتا ہے. سو دیٹ واز دا ریزن. تو انہوں نے اس کو ایوارڈ کیا. اور اس کے بعد پھر میں ایک سیمسٹر کے بعد پھر میں موو ہو گیا انگلینڈ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے. تو اب جو ڈگری ہے میری یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے ہے، چونکہ ایک نام تھا اور انگلینڈ ذرا قریب بھی ہے، آپ 7 گھنٹوں میں پاکستان آ جاتے ہیں. تو ڈیو ٹو مائی بزنسز اینڈ سم ایشوز، تو میں فریکوینٹ ٹریول تھا. کینیڈا کے لیے آپ کو فلائٹ ڈائریکٹ بھی ملے تو 14-15 گھنٹے کی ہے، انڈائریکٹ لیں تو 30 گھنٹوں میں آپ پہنچتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ آپ 7 گھنٹے میں ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. تو پھر میں نے وہ کر کے میری فنڈنگ یہاں سے ہوئی. اور اس کے لیے فلی فنڈڈ کی آپ نے بات کی، تو فلی فنڈڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز اس میں کورڈ ہوتی ہے. جو اراؤنڈ پاکستانی اگر ہم بات کریں تو 2.25 کروڑ روپے کے قریب جو ہے یہ گرانٹ بنتی ہے، جو پوری آپ کی کورس کے اوپر انویسٹ ہوتا ہے. اور اس میں 25 بھی ہوتا ہے، 50 بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جو اراؤنڈ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1500 سے لے کر $2000 تک پر منتھ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے. آپ رینٹ فین بھی کر سکتے ہو، کہ وہ رینٹ کو انکلوڈ نہیں کرتے، لیکن میرا تو سارا اس کے اندر ساری چیزیں جو مینیج ہو جاتی تھی ایزیلی. سو دیٹ واز دا اسٹوری. سر بہت زبردست آپ کا جرنی تھا. اور سر ایک سوال کی ٹاپک سے ریلیٹنگ میں گھومنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا،
وہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آل دو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کو پاکستان میں سرو کرنا ہوتا ہے وہ سارے، لیکن اب جو دوسرے معاملات ہیں، آپ تو پاکستان سے موو بھی ہو سکتے تھے، وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس نے آپ کو اس مٹی سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ یس آپ سر باہر نہیں جانا چاہتے اور آپ ادھر ہی سرو کر رہے ہیں اپنی کنٹری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سرو کر رہے ہیں؟ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں؟ وہ محب وطن ایک محب وطن پاکستانی ڈاکٹر زاہد اقبال کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس مٹی سے جوڑے رکھتی ہیں؟ جی بالکل، بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا، اور اس کے پیچھے بھی بہت اچھی ایک انسپائریشن بھی ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ نے صحیح کہا۔ میرا تعلق فتح جنگ ڈسٹرکٹ اٹک سے، میں نے یہاں ایک کلاس بھی نہیں پڑھی، میرے پاس پسماندہ سا علاقہ ہے، تحصیل جیسے ہوتی ہے ایک دیہی علاقوں کے، اس میں جاب اسلام آباد میں کی، ساتھ قریب ہے تو، لیکن اس کے باوجود جب ہم تعلیم مکمل کر کے واپس آئے ابو آدمی سے، تو خواہش یہ تھی کہ اپنے ایریا میں کچھ کرنا چاہیے، یہاں کون کرے گا، یہاں سے پڑھ لے کے لوگ تو دور چلے جاتے ہیں، فیملی بھی شفٹ کر لیتے ہیں واپس، صرف قبر کے لیے آتے ہیں، تو یہاں کوئی لاہور سے یا کراچی سے تو نہیں آئے گا، یہاں جو کام کرنا چاہیے، تو یہ ایک مشن تھا، اس وجہ سے میں نے ایک پہلے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد اور یہ خواہش یہ ظاہر کی تھی، اور پھر پاکستان کے اندر کام کیا جائے۔ آپ نے صحیح کہا، باہر جو میں کام کر رہا تھا، میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں مجھے وہاں آفر بھی ہوئیں، جابس بھی آفر ہوئیں، کام بھی کیا، پروجیکٹ میں نے ضرور لیے، لیکن میں نے ریگولر کنٹینیوس کو جاب نہیں کی، اور میں سال میں دو مرتبہ ضرور یا 3 مرتبہ میں نے وزٹ کیا، اور سم ٹائم چونکہ پیچھے بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اور یہ کبھی کریز تھا ہی نہیں کہ باہر اس مقصد کے لیے جانا ہے یا رہنا ہے، تو مشن یہ تھا کہ جو چیز جو ہے وہ پاکستان میں لائی جائے، سیکھ کے جہاں سے، جیسے پورے پاکستان سے سیکھ کے اچھے اچھے اداروں سے اپنے علاقے میں لے آئے، اس طریقے سے آپ کو موقع ملا انٹرنیشنل کا، تو وہاں سے لے کے آپ لے آئیں، پیسہ آپ وہاں بھی کما لیتے ہیں، یہاں بھی کما لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو، میں نے یہ بھی کیا کہ میں اگر ادھر رہ جاؤں، میری فیملی میں شفٹ ہو جاؤں، مجھے آفرز بھی تھی، میں شفٹ کر بھی سکتا تھا، لیکن میں نے کل اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، بینگ اے مسلم، وہاں کی جو بھی چیزیں ہیں بہت اچھے ہیں، سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن ہم بہت ساری چیزوں سے وہاں چل کے اپنے دینی حساب سے بہت دور چلے جائیں گے، تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہے میرے فیوچر کے لیے کہ میں اپنی اولاد کو اس طرح کی انویسٹمنٹ میں ڈالوں کہ کل بچے جو ہے وہ آف کورس دوسری میری نسل کے بعد اگلی ایک نسل چھوڑ کے اگلی نسل میں وہ بالکل بھول جائیں، اور انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا تعلق کس ملک سے تھا، اور وہ بیسیکلی ہیں کیا، کس خاندان سے ہیں، لائک ایک یہ چیز تھی، اور دوسری چیز جو ہے وہ اپنے علاقے کو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، میرے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں، میں پیرنٹس کے علاوہ ان کو ہی مرشد سمجھتا ہوں، میں اس کے علاوہ بہت مشکل سے رہتا ہوں، 1 مہینہ 2 مہینے جب تک میں موجود ہوں، قدرتی شروع سے جو ہے ایک اٹیچمنٹ ہے، اب وہ ماشاءاللہ ظاہر ہے ایجڈ ہیں، لیکن گھر میں ہیں، تو یہ 2-3 عنصر ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ میں یہاں جڑا رہا، اور ابھی بھی میری خواہش یہ ہے، میں ضرور ابھی بھی جاتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، کچھ پروجیکٹس ہیں میرے انٹرنیشنل، میں ان کو دیکھتا ہوں، لیکن ان کو کرنے کے بعد میری زیادہ یہی ہے کہ میں نے اگر کام کرنا ہے تو اپنے ملک کے اندر ہی کرنا ہے اور یہی رہنا ہے۔ That's it۔ سر بہت زبردست آپ نے بات کی، ہم آپ جیسے پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں جو کہ قوت رکھتے ہیں کہ وہ باہر موو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک سے جڑے رہتے ہیں اور اور وہ دوسری بات، سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا، ایک کوشچن اور آپ جو کہہ رہے تھے، سوری فار دیٹ، کہ آپ نے کہا کہ جو ایچ ای سی کا اسکالرشپ لے کے جاتا ہے تو اس میں 100% آ کے صرف اپنے ملک میں کرنا ہوتا ہے، لیکن میرا جو اسکالرشپ ہے وہ ایچ ای سی کی طرف سے نہیں تھا، ان کے ریفرنس سے نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل فنڈنگ تھی اور انٹرنیشنل اسکالرشپ تھا، جس کے اندر یہ قید نہیں تھی، یہ قید بھی نہیں تھی کہ آپ نے یہ ڈگری لینے کے بعد ضرور اپنے ملک میں سرو کرنا ہے، ایک تو قید ہوتی ہے نا 10 سال کرنا ہے، اس کے بعد آپ موو ہو جانا، اس کے لیے بھی لوگ وہ جمع کروا کے جاتے ہیں بانڈز وغیرہ اور ریفرنس، اور یہ وہ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے 20-30 لاکھ روپیہ ہی ہے نا، تو باہر رہیں گے تو 6 مہینے میں کور ہو جائے گا، چھوڑو جانے دو، لائک دیٹ، تو میرے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ مجھے یہاں کرنا ہی کرنا ہے، اور جابس کی کئی آفر ابھی بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں ڈفرینٹ، لیکن میں کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے لمٹ کی حد تک، جو مجھے لگتا ہے شاید میں ڈفرینٹ سوچتا ہوں، اور جو میرے قریب کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور اس میں بس خوش ہوں اور کوشش کر ان پوائنٹس کے اوپر توجہ دلائے جائے اور کام کیا جائے، جیسے ہمارا پرسوں بھی ایک سیمینار ہے، اس کے اندر وہ میرا ایجوکیشن سسٹم کے بعد جو سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے میری،
وہ یوتھ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کا تعلیم کے ساتھ ان کے اندر ہونا کیا چاہیے، جن کی وجہ سے ایک ہم تعلیمی نظام کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیپر جو رٹا سسٹم ہے۔ اس کے بعد جو سب بڑا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ارریلیونٹ دور میں جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، اور پرسنالٹی نہیں ہے، جو چیز چاہیے بولنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، فیصلہ کرنا نہیں آتا، پہنا نہیں آتا، بتانا سننا نہیں آتا، صبر، اسی وجہ سے یہ چیزیں پھر نہیں ہوتی۔ جب آپ کی نہیں ہوتی تو آپ کے اوپر اگر ڈگری لاد دی جائے اور آپ ڈاکٹر، انجینئر یا وٹ ایور کسی فیلڈ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی بن جائیں تو آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، چونکہ آپ کی جو سوچ ہے وہ محدود ہے اور لمیٹڈ ہے، اور آپ نے پھر جس طریقے سے پرورش پائی ہے یا دیکھا ہے اسی طرف چلنا ہے۔ شاید یہ ایک ریزن بھی ہے۔ سر ہم اسی طرف آ رہے ہیں، آپ کا کیونکہ ٹیچنگ سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، تو آپ ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے کہ ایک ایم ایڈ، بی ایڈ اور ایک ایم فل کرنے کے بعد بھی ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بہترین اسٹوڈنٹ نہیں بنا پاتا، اور جو ہمارے جو ٹیچنگ سسٹم ہے اس کے اندر ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے وہ جو کریم ہے وہ تو باہر چلی جاتی ہے، لیکن جو لوگ یہاں پہ رہ جاتے ہیں اور وہ ٹیچرز کے اندر کیا کمیاں ہیں کہ وہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کیسے ایک عظیم استاد کیسے بن سکتے ہیں، وہ استاد جنہوں نے قوموں کی تقدیر بدل کے رکھ دی، وہ استاد جنہوں نے قوم کا دھارا بدل کے رکھ دیا، اقبال جیسے استاد ہمیں کیسے مل جی جائیں گے سر؟ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے۔ جی جی بالکل، جیسے ٹیچنگ ایک بہت نوبل پروفیشن ہے، ہم اس کو جوڑتے ہیں اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، سمپل کہہ دیتے ہیں ان کا پروفیشن ہے، لیکن ہمیں شاید معلوم نہیں ہے ٹیچنگ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ آپ کی پوری کائنات کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کے اندر پورے سسٹم بناتا ہے، اور وہ ٹیچر کی ہی وجہ سے ساری چیزیں آگے نکلتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیچنگ میں دو تین سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ جس کو میں بنیاد سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں وہ بائی چوائس بہت کم لوگ آتے ہیں کہ انہوں نے ٹیچر بننا ہے، اس کی جو رسپیکٹ سمجھ لیں، اس کی انکم سمجھ لیں، اس کو کچھ سمجھتا کچھ نہیں ہے لوگ، سب نہیں لیکن بائی چوائس آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں یا آئے ہیں ایکسیڈنٹلی، اور کچھ نہیں کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے تو کہتے ہیں چلو یار میں ٹیچر ہی بن جاؤں۔ تو یہ جب کسی چیز میں پیشن نہیں ہوتا تو آپ شوق سے کوئی چیز جب نہیں کرتے تو وہ اثر بھی نہیں ڈالتی، وہ بات رکھتی ہی نہیں، اس کو آپ جاب سمجھ کے کرتے ہیں۔ جب جاب سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ رزلٹ وہ نہیں دے پاتی۔ ٹیچنگ کے اندر جو موٹیویشن ہے یا ٹیچر کی بات کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آئے، وہ تب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات دل سے نکلے، اس کے سوچ میں ہو، اور ٹیچر اس کے اندر باعمل ہو۔ وہی بات ایک عام بے عمل بندہ کسی اسٹوڈنٹ سے کرے تو بات اس نے وہی کی ہے لیکن اس کے دل میں نہیں بیٹھی۔ لیکن اگر ایک اسپرچل باعمل ٹیچر اور بہت پین کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اس کے فیوچر سے، اس کو ٹائم کو دیکھتا ہے اور اس کے پیرنٹس اور اسے بہت اچھی سوچ دیتا ہے، جب وہ اس لگن اور سوچ اور اس درد کے ساتھ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرے گا یا پڑھائے گا، وہی بات جو دوسرے ٹیچر نے کہی تھی وداؤٹ اینی اسپرچل تھاٹس اور لنک اور پین کے علاوہ جسٹ فارمیلٹی کے، وہی بات اگر ایسا ٹیچر کرے گا جس کی میں نے مثال دی، 100% وہ اس کے اوپر عمل کر جائے گی، جبکہ الفاظ بھی وہی تھے اور باقی سب چیزیں بھی وہی تھی اور وہی اسٹوڈنٹ تھا، ایک کی بات اثر کی، ایک کی بات اثر نہیں کی۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل بھی ہے اور بائی ہرٹ بھی ویوز ہوتی ہیں، اور وہ انسان کے اندر بعض لوگوں کی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹھیک۔ اور تیسری جو بڑی اس کے اندر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر، بلکہ ہمارے ملک کے اندر باقی تمام چیزوں میں، یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں، لائسنسنگ ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، انجینئر بناتے ہیں تو اس کی انجینئرنگ کونسل ہے، فارمیسی کونسل ہے، ڈاکٹرز کی پی ایم ڈی سی کونسل ہے، لائک دیٹ، جو آپ ایچ ای سی کے بعد کو دیکھتی ہے۔ لیکن ٹیچنگ کی افسوس کے ساتھ کوئی باڈی ایسی نہیں ہے۔ ٹیچر آپ بغیر لائسنس کے بن سکتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی جماعتیں پڑھ لی ہیں، 13-14 سال آپ نے کام کر لیا ہے، تو آپ کو پوچھنا کسی سے نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، اور آپ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جس سیٹ نے انجن کے طور پہ ایک ملکی جو قوم ہے اس کو ڈرائیو کرنا ہے۔ تو
तो ये बड़ा एक अलमिया है, और मैं कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि जो टीचिंग के बाहर ममालिक के अंदर सबसे जो टफ जॉब है, सबसे जो लायक और आगे चल के जो लोग जिनकी सोच और तमाम टेस्ट से पास होते हैं, टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो सबसे टॉप पे है, और उसकी जो स्क्रीनिंग है वो भी बहुत टफ है। मतलब है आप इंजीनियर डॉक्टर आसानी से बन जाएंगे, लेकिन टीचर आप आसानी से नहीं बन सकेंगे। तो ये दो रुख हैं, अपोजिट साइड पे हैं। तो यही वजह है कि हमारा यही टीचर डॉक्टर बनाता है, यही टीचर। और जब टीचर मोटिवेटेड नहीं है, पैशनेट नहीं है, वो आपका अच्छा इंजीनियर नहीं बना सकता, अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकता, अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बना सकता, अच्छा दर्द रखने वाला सिटीजन शहरी नहीं बना सकता, आपको प्यार नहीं दे सकता। आप भागेंगे अपने इंफरादी फायदे के पीछे भागेंगे, क्योंकि आपको टीचर ने ऐसा कभी गाइड किया ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा दी, लेकिन जो असल में पढ़ाना था, जिसको हम मंसूब करते हैं, वो तो उसने पढ़ाया ही नहीं, या उसका कभी जिक्र ही नहीं किया, और ना उसे इंस्पायर कर चुका। तो ये मेरे समझ में दो तीन और भी मामला, लेकिन तीन ये बड़े पॉइंट्स हैं जो मेरी नजर में, बिल्कुल जिनकी वजह से हमारा जो टीचिंग है। बिल्कुल सही फरमाया सर, कि जब एक चीज में आपका दिल ही नहीं है, आपका पैशन ही नहीं है उस चीज में, उस फील्ड में, तो वो आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को? वो प्यार मोहब्बत जो हम देखते हैं कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। और हम देखते हैं कि हमारे लोग वर्ल्ड बैंक में, IMF में, इस तरह की हायर पोजीशंस पे वो नहीं जा पाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारा किरदार जो है हमारे टीचर्स का भी है, और उनका जो मेरे ख्याल में जो मोटिवेशन जो उनको करनी चाहिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, उस हवाले से हम देखते हैं कि इस हवाले से इंडियंस जो हैं और बाकी जो हमारे खित्ते के लोग हैं, वो उन पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। गूगल उनको हायर कर लेता है, अमेज़न उनको हायर कर लेता है, पेपॉल पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। ये बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको हमें अपने अब जैसे रवैयों को जैसे हम बदल। देख सकते हैं ना, जी 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 बिल्कुल, जैसे जी सर। मोटिवेशन की बात की, इसकी मैं एक शख्स की सक्सेस के अंदर, अगर बाकी सब चीजों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी टॉप लेवल पे जाने की जो वेटेज मुझसे कोई पूछे, तो 80% वेटेज मैं दूंगा उसकी पैशन और मोटिवेशन को। अगर बंदा मोटिवेट है, कोई डिग्री पास नहीं है, मैट्रिक है, आपको वो सक्सेसफुल नजर आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो धक्के खा रहा हो। और एक बंदा सबसे बड़ी डिग्री है उसके पास, नॉर्मल सा करता है, वो नॉर्मल ही रहेगा। तो पैशन है और मोटिवेशन है, और उसके अंदर जो करंट, जो विल है, जो शौक जिसको आप कह सकते हैं, अगर वो उसके अंदर भर दिया जाए, अगर टीचर भर देना उसके अंदर, तो उसको मेरा नहीं ख्याल किसी प्रोफेशनल किसी डिग्री के लिए, उसे काम के लिए कोई डिग्री की जरूरत पड़े। जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टर है, लेकिन एक अच्छा इंसान और कामयाब इंसान दुनिया के अंदर बतौर जिंदगी गुजारने के लिए उसके पास अगर मैट्रिक की तालीम भी है, तो वो ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर रहा होगा। और वो बहुत दुनियावी, जिनको हम ओहदा समझते हैं, पैसा और ये शान, ये सब चीजें वो हासिल कर सकता है, और कई मिसालें इसकी मौजूद हैं। तो यानी ये साबित हुआ कि आपकी डिग्रियां जमा करना, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, खुद टीचर हूँ और ऑलरेडी मैं इस चीज पे हूँ, जमा करते रहना, और जिस तरफ तवज्जो देनी है उस तरफ बिल्कुल भी, जैसे मैं कहता हूं कि आईक्यू की जरूरत लाइफ में कामयाब होने के लिए 15% है, जबकि ईक्यू जो मेरी वेटेज है वो 85% है। तो हम 15% के ऊपर अपनी 90% एनर्जी लगा देते हैं, ठीक है, तो उस रिजल्ट क्या निकलना है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है, चैप्टर 1 से मैं कहता हूं जो 15 नंबर का सवाल आएगा, चैप्टर 2 से जो है वो 85 नंबर का सवाल आएंगे एग्जाम में। एक स्टूडेंट जो है वो चैप्टर 1 पे 9 घंटे तैयारी में लगाता है, और चैप्टर 2 पे जिसमें 80% आना है उस पे वो 1 घंटा लगाता है। तो आप देख लें रिजल्ट उसका फिर कैसा आना है। तो हम प्रैक्टिकली तो बेसिकली यही कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं निज़ाम के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ और चीज़ें हैं, तो उसकी मेन वजह मेरे ख्याल में यही है। बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, और मेरे ख्याल में कि ये जो बातें हैं ये हमारे हुकाम बाला तक भी अगर पहुंच जाएं थोड़ा सा, और ये जो बातें हैं आपकी, आपने फरमाया कि एक बॉडी बन जानी चाहिए टीचिंग के हवाले से भी, जो कि जहन साजी करे उनकी। मेरे ख्याल में HEC को इस बारे में सोचना पड़ेगा, और हमारे मिनिस्टर्स को
یہ بات اگر ان تک پہنچ جائے ہماری تو میرے خیال میں، کیونکہ یہ جو ٹیچر ہے ایک معاشرے کا، وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے اسٹوڈنٹ سے، وہ اس کی ذہن سازی کروا کے اس کو ٹرو کچھ بھی ٹرو. کروا سکتا ہے، وہ اس کو ہیرو بھی بنا سکتا ہے اور وہ اس کو زیرو بھی بنا سکتا ہے. تو میرے یس خیال دیٹس میں ٹرو. آپ نے بہت خوبصورت بات کی سر. اب سر تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کو وہ سر کر کے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے کیریئر میں بہت اوپر جا سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی گائیڈ کیجئے کیونکہ ہمارے پروگرام کو اسٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا، کیونکہ آپ ٹیچنگ کے فیلڈ سے وابستہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے. جیسے اسٹوڈنٹس یوتھ کے لیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر ایک تو رواج جو ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ٹائپ کا نہیں ہے، گائیڈ لائن کا نہیں ہے. یہ بھی ایک تھرڈ لیول پہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا سبجیکٹ ہے جو اگر آ جائے. اب اس کے اندر کہیں کتابوں کا ذکر نہیں، کہیں ڈگریوں کا ذکر نہیں ہے. تینوں چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں، نظام، سسٹم، اس کے بعد پیشن، موٹیویشن، ٹیچر، اور تیسرا ہے کیریئر کاؤنسلنگ مین ڈائریکشن. تو ٹیچر خود لا علم ہوتے ہیں، ڈائریکشن نہیں دے پاتے. تو بچوں کا کام یہ ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ لیول جب پہنچیں، منیمم اس سے پہلے بھی اگر تو وہ فرسٹ ایئر میں ہیں تو اپنا کم از کم ضرور کیریئر کاؤنسلنگ کا سیشن سے مراد کوئی لیکچر نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں، آپ کے ایریا میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سکسیسفل انسان ہے، آپ اس کے پاس ایک سیٹنگ رکھ سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، اس سے مشورہ لے سکتے ہو. ضروری نہیں کہ صرف ٹیچر ہی آپ کو جو ہے وہ اچھا مشورہ دے گا، بھلے اس سے بیٹھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں آپ زندگی میں کیسے کامیاب. یعنی جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اس اسٹوڈنٹ کو، تاکہ اس کے اندر جو چیزیں پہلے نہیں ہو سکیں وہ اس وقت آ جائیں گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے سبق اس کے ساتھ ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں ضرور قدم رکھے. کمپیوٹر سائنس کا ہے تو ساتھ کہیں نہ کہیں کمپیوٹر سائنس، چاہے شام میں ہے اپرچونٹی نہیں ہے اس کے پاس، کوشش کرنا ہی ہے تو ویکینڈ پہ کوئی جو چھٹی کا دن ہے اپنے آپ کو تھوڑا ٹف دے، وہ جو تھیوری ہے اس کو پریکٹیکل میں لے جائے. اگر وہ یہ چیز کر لے گا تو اسٹوڈنٹ کو 100%، اس کی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ قانون قدرت کی طرح ہے، یہ ڈن ہے، کنفرم ہے، گارنٹیڈ ہے کہ اس نے کامیاب ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بندے کو ایسے کو جو بہت محنت کرے، کام کرے، نیک نیت رہے اور سفارش کچھ نہ ہو اور وہ رلتا کھلتا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کی تو شان ہی ایسی ہے کہ وہ تو مثال دی جاتی ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے. تو آف کورس ہماری جو نیت ہے اور یہ چیزیں ہیں، ہمیں دوسروں کی طرف نہیں، اپنا کام دیکھنا ہے، خود کیا کر رہے ہیں، اور تھوڑا صبر کرنا ہے. لائن ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہو، کام کرتے ہو، اپنے جو کرنے کے کام ہیں، یعنی آپ کو ریگولر اسکول جانا چاہیے، کالج جانا چاہیے، یونیورسٹی جانا چاہیے، ٹیچر کے قریب ہونا چاہیے، جو پروجیکٹس ہیں، جو اسائنمنٹس ہیں پوری کرنی چاہیے اور خود کرنی چاہیے. نمبر لینے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. نمبر لیں گے تو آف کورس ہم اس چکر میں لگ جائیں گے، مجھے آپ سے مدد لینی ہوگی، کسی اور سے لینی ہوگی، تو کیونکہ وہ دوڑ ہی اور ہے. جو اس دوڑ میں جائے گا، میں پریکٹیکلی بہت سارے یوتھ دیکھ چکا ہوں، وہ نمبر لے کے گولڈ میڈل گلے میں لٹکا کے اس کے بعد بھی وہ مقام نہیں حاصل کرتا. جو تھوڑے نمبر لے کے لیکن اپنے نمبر لے کے اور پیشن اور ان چیزوں کے ساتھ اس سے زیادہ گولڈ میڈل اس کے بعد حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ڈفرنس ہے. تو میں اپنی یوتھ کو بھی یہی کہوں گا، آپ پریشان نمبروں سے نہ ہوں، چیزوں سے نہ ہوں، محنت پہ تکیہ رکھیں، کام کریں اور پریکٹیکل میں ساتھ جوائن کر لیں. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے. چاہے اور کوئی پروفیشن چھوٹا بڑا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے بننا ہے میں نے بینکنگ کرنی ہے، میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، میں نے بھائی اس کے یہ تو 15-20% لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر. 80% لوگ اس کے علاوہ جو ہیں، اور دنیا میں بھی ان کی جو ریشو ہے وہ اتنی ہی ہے جو اس طرح کے جو لیول پہ آتے ہیں مینجمنٹ سائڈ پہ، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. باقی 80% لوگ کیا کرتے ہیں، اور یہ فائنینشلی امیر لوگ نہیں ہیں، یا ان کے اندر یا ان کی رہن سہن کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے. ریٹائرمنٹ تک ہے، سرکار بس جتنا کرتی ہے، اس کے بعد وہاں وہ حق حلال سے کریں تو کچھ نہیں کر سکتے، لائک دیٹ اور سیدھا. تو آپ ہر پروفیشن کے ٹاپ پہ جا سکتے ہو، ایون ٹیچر، ایون آپ جاب آپ نے چھوڑ دی، کام چھوڑ دیا، گریجویشن کے بعد نہیں پڑھ سکے، جیسے اکثر ہوتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہے، والد بوڑھے ہو گئے ہیں، گزارا نہیں ہوتا، تو آپ اس کے اندر بھی یہ نہیں، پڑھائی تو آپ سے رہ گئی، آگے چل کے ماسٹر نہیں کر سکے، لیکن آپ اس میں کام کرتے جائیں لگن سے اور بڑھتے جائیں خود بخود. لیکن نیت، آنیسٹی، یہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کا ایک صبر بھی ہے، یہ چٹکی بجاتے نہیں ہوتا کہ میں 1 سال یہ کام کر لوں اس کے بعد دیکھوں
نہیں یار وہ زاہد صاحب تو اس طرح بھی کرتے ہیں, اس طرح بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر پہنچ گئے اور مجھے تو 1 سال ہو گیا ایسے خواہ مخواہ, تو میں نے کیا پایا, اس نے کیا پایا, وہ بھی میرے ساتھ تھا, میں بھی ادھر ہوں, اور وہ تو یہ. تو ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا ہے. صبر سے مراد یہ, میں اگزامپل ایک یہ دیتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کو پورے 15 سال یا 18 سال پرورش کرتے ہیں, ہر لحاظ سے اس کا خیال کرتے ہیں. پہلے دن پریشان نہیں ہو جاتے ہیں کہ یہ کب بڑا ہوگا, یعنی یہ میرے قد جتنا کیسا ہو جائے گا, ذمہ داریاں کب اٹھائے گا. انہیں اس بات کا یقین ہے 100% کہ جب یہ 18 سال کا ہوگا میں نے اس کی پرورش پوری کر لی اور اس کو فیڈ پورا کروایا, پوری ٹائم دی, ہر چیز کی جو میں ممکن کر سکتا ہوں میں نے کیا. اس بات یہ کنفرم بات ہے کہ زندگی اس کی ہوئی تو اس نے میرے ساتھ 18 سال بعد اس کا قد بھی اتنا ہوگا, اس کی سوچ بھی اتنی ہوگی, اس کی ساری چیزیں, یہ ہمیں یقین ہے نا. ہم پہلے دن یہ سوچنا شروع کر نہیں دیتے یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا, یہ میرے ساتھ اس کا قد ایک دم کیوں نہیں آ رہا. پیشن ہے ہمیں سوچ. تو سیم ایز اپنے پروفیشن کے اندر, اسٹڈی کے اندر اور ورک کے اندر آپ کا کام ہے کرتے جانا فار اے سیٹ پیریڈ آف ٹائم. 4 سال کی اسٹڈی ہے تو کام کریں, 4-5 سال آپ نے آج شروع کیا, چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ دیانتداری نہ چھوڑیں, ہارڈ ورک نہ چھوڑیں, پیشن نہ چھوڑیں, اور دوسرے کو اس کی پیسوں سے زیادہ کام کر کے دیں, زیادہ کام کر کے دیں, چاہے وہ تھوڑا سا بھی کیوں زیادہ نہ ہو, وہ آپ کو پے بیک کرے گا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ 1 kg اٹھا سکتے تو 1 kg اٹھانا تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اس سے کم آپ اٹھائیں گے تو یہ ڈس آنیسٹی ہے اور کامچوری ہے. لیکن اگر 1 kg کے اوپر آپ 1 گرام یا 1 تنکا بھی اوپر اٹھاتے ہیں تو یہ بیسیکلی احسان میں بھی آتا ہے, اور اس 1 تنکے نے آپ کو بیسیکلی, آپ نے تجارت کی ہے, پے بیک کرنا ہے, اس نے آپ کو پے بیک کرنا ہے. تو جتنا زیادہ آپ اٹھائیں گے وہ آپ کو ملٹی پلائی کروائے گا, آپ کی شخصیت کو, آپ کے اسٹیٹس کو, آپ کی بزنس کو, آپ کے ورک کو, یا واٹ ایور, ایون وہ سوچ. جی پلیز. سر یہ آپ نے بہت بہترین باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور یہ بہت ویلیوبل آپ کے جو فیڈ بیک تھا آپ کی طرف سے ہمیں ملا. تو سر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے یہ کیا کردار ادا کر رہی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی. تھوڑا سا آپ ہمیں اس کے اوپر بھی گائیڈ کیجئے, اور ورچوئل یونیورسٹی اپنا اس میں حصہ کیسے ڈال رہی ہے پاکستان کی ترقی میں, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کے کیا ایسے اقدامات ہیں, آپ کی کیا پالیسیز ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, تو آپ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا شیئر کیجئے. جی پلیز. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ورچوئل یونیورسٹی پاکستان فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹی ہے, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2002 میں ایک ماڈل یونیورسٹی کے طور پہ انٹروڈیوس کروائی تھی جب HEC نیا بنا تھا. پاکستان میں اسٹیبلش ہوا تھا کہ یونیورسٹیوں کو اس لیول پہ ہونا چاہیے, اور یہ انٹرنیشنلی ایک انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہے, جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مواقع دیے جائیں کہ وہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ, ریگولر اسٹڈی کے ساتھ ساتھ عملی لائف کے اندر بھی کام کر سکے جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ذمہ دار بنایا جا سکے, کہ وہ سیلف سٹارٹ ہو, یعنی وہ پروفیسر کا محتاج نہ ہو کہ پروفیسر اسے کہے گا یا ابو اسے کہیں گے, والد صاحب کہیں گے یہ کام کرو, تیاری کرو, کل پیپر, جیسے بچوں کو کہتے ہیں. تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا ہوتا ہے, اس کو سیلف سٹارٹ کے طور پہ کام کرنا چاہیے, خود سے کرنا چاہیے. تو اس یونیورسٹی میں اس چیز کی بھی ایک پریکٹیکل سسٹم ہی ایسا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ انیشیٹو لے رہا ہوگا, کام کرے گا تو وہ اس میں نکل پائے گا. آپ کو کوئی پروفیسر گھر آنے نہیں کہے گا کہ آپ کی اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے آپ کر لیں, آپ کو گھر والے اور کچھ نہیں کہیں گے, آپ کام جو مرضی کریں, یعنی آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے, جس کے اندر اگر یہ چیز اسٹوڈنٹ میں آ جائے تو وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہی تو کمی ہے. تیسری چیز آپ نے پرسنالٹی, یہ بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے, عملی کام ساتھ ساتھ ریگولر سٹڈیز, اور نمبر 3 ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی پارٹیسپیشن, اور وہ براڈ گلوبل لیول پہ. اس کے لیے ضروری نہیں ہے اب آپ کہاں بیٹھے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوں, لیکن اگر ہم یہاں پہ ایک پینل پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا, مجھے کہیں جانا نہیں پڑتا, میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. تو اسٹوڈنٹ اپنے اپنے لیول پہ بیٹھ کے وہ چیزیں کر سکتا ہے جو فزیکل میں نہیں ہے, جو باقی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہیں. اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں جن کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں,
اور ان کو مینڈیٹری کچھ چیزوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں. پھر اس تعلیم میں انٹرنشپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو ڈگری سے پہلے لازمی قرار دیا جاتا ہے. تھیسس سے بھی زیادہ کہہ دیا جاتا ہے, تھیسس سے بھی زیادہ اس کی امپورٹنس, ریسرچ کی اپنی امپورٹنس ہے لیکن اس سے زیادہ ایک نے ریسرچ ادھر ادھر سے کاپی کر کے کچھ تھوڑا ایڈ کر کے یہ وہ کر کے کر دیا, اس ریسرچ کا ہمیں یا ملک کو کیا فائدہ ہونا یا دوسری کو. لیکن عملی طور پہ اگر اس نے کوئی چیز کر دی ہے اور سیکھ گیا ہے تو اس کا فائدہ آف کورس اسے خود بھی ہوگا, ملک کو بھی ہوگا. تو یہ ورچوئل یونیورسٹی کے جو 3 بڑے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر سیشن بھی ہوتے ہیں. اور جب آپ خود دیکھیں کہ آپ نے ریگولر اسٹڈی خود کرنا ہے, آپ نے اسائنمنٹ خود آپ نے کرنی ہے, ڈیٹ آئی ہوئی ہے, اس ٹائم کے بعد جیسے بھی سیشن ہے بند ہو جاتا ہے, ایک ٹائم آپ لگا دیں اور اس طریقے سے اس میں آپ کی اسائنمنٹ مس ہو جانی ہے. ایگزام آپ نے خود اپیئر ہونا ہے, آپ کو خود سے ڈیٹ شیٹ کوئی نہیں آنی, آپ کو ڈیٹ دی جائے گی اور کہا جائے گا کیا آپ امتحان آ رہا ہے, آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ خود اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہر لحاظ سے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ خود اپنے طرف سے سوچے اور وہ بیساکھیوں پر نہ چلے بلکہ خود سے جو ہے وہ وداؤٹ کسی سپورٹ کے اور کام کرے. اور نمبر بے شک اس کے جتنے بھی آئیں, اور وہ بھی پیٹرن کیونکہ اس میں چیٹنگ کلچر نہیں ہے, اور انٹرنیشنل پیٹرن جو NTA سسٹم جیسے ہوتے ہیں, ابھی چھوٹے کوسچنز ہوتے ہیں ان پہ مشتمل ہوتا ہے, تو اسٹوڈنٹس کو پڑھنا پڑتا ہے. جو پڑھنے والا اور کام کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو پاس آؤٹ کر سکتا ہے. نارمل اسٹوڈنٹ دوسری طرف CGPA 3.8 لیا ہوا ہوگا, ورچوئل یونیورسٹی میں پہلے انٹرویو ٹیسٹ میں یا ایگزام میں آ کے بیٹھے اور اسے پیٹرن نہ بتایا جائے, اسی کتاب میں سے اس کا ٹیسٹ لے لیا جائے, تو وہ جو 3.8 والا ہے وہ شاید صرف 8 بھی مشکل سے جو ہے وہ کر پائے گا, 0.8 بھی. جی بہت زبردست آپ نے سر یہ تھوڑا انفارمیشن دی ہمیں. سر آپ تھوڑا سا میں یہ بھی بتائیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا, جو انہوں نے مجھے بھیجے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. سر ملٹائی نیشنل میں ایک کلچر چل پڑا ہے کہ جو ڈسٹنس لرننگ والی یونیورسٹیز ہیں ان کو ہائرنگ کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز ہیں. وہ ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان سے جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اوپن یونیورسٹی سے ہیں یا ورچوئل یونیورسٹی سے ہیں تو ان کو ہائرنگ کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو سر آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ پرابلم کیوں ہے. آلدو یورپین سائڈ پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو پریفر کیا جاتا ہے اوپن یونیورسٹی والوں کو کہ جو بندہ استاد کے بغیر پڑھ سکتا ہے تو اس کو تو میرے خیال میں اس کی کاوش زیادہ ہے اسٹڈیز کے حوالے سے استاد کے بغیر پڑھنے کے. تو آپ ہمیں اس پہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی, یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کی کمی اس وجہ سے ہے, اس سینس میں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ایون ٹیچرز بھی اور بہت ساری یونیورسٹیز کے میں پڑھانے والے لوگ بھی ڈسٹینس لرننگ کو ایگزیکٹ ڈیفریشیٹ نہیں کر پاتے. ڈسٹینس لرننگ پرائیویٹ ایجوکیشن ہوتا ہے, گھر بیٹھ کے کیا, صرف امتحان دے دیا سال بعد جا کے یا 6 مہینے, اور کوئی چیک بیلنس نہیں ہے, آپ وہاں اسائنمنٹ کہاں سے بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, نہ ٹیچر دیکھنے آتا, جو آپ نے جمع کرا لیا وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اس کو تو کہتے ہیں ایک پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم, پرائیویٹ اور ڈسٹینس لرننگ, جس کے اندر صرف امتحان انہوں نے لینا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی اسکل اس میں نہیں آتا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے, اور وہ ریگولر بھی نہیں کہلاتا, کیونکہ وہ ریگولر اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو ڈیلی کوئی آپ کے پاس میکانزم ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اسٹوڈنٹ سے آپ 4 سے 5 گھنٹے اسٹڈی اس نے لازمی کرنی ہے. اور اگر یہ نہیں کرے گا, اب اوپن یونیورسٹی میں نام نہیں لینا چاہیے, کوئی اور بھی اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں, اگر وہ اس طریقے سے کسی کو دے دیں تو اس کا آؤٹ کم کیا آئے گا. جبکہ اوپن یونیورسٹی کی جو کیمپس کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو گریجویشن کے بعد ہوتی ہیں, ماسٹرز کی, وہ پاورفل ڈگریز ہیں اسی یونیورسٹیز کی, لیکن جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ان کے اوپر نہیں ہے. ورچوئل یونیورسٹی کا موڈ آف اسٹڈی ڈسٹینس لرننگ تو ہے ٹیکنالوجی بیس, لیکن یہ پرائیویٹ سسٹم کے اوپر نہیں ہے. مین اسٹوڈنٹ کو ٹیکنالوجی بیس سے کنیکٹ کر کے رکھا جاتا ہے اور اسے ہر روز 4 سے 5 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. مڈ ٹرم دینے پڑتے ہیں, فائنل ٹرم دینے پڑتے ہیں, انٹرنشپ ہیں, کوئزز ہیں جو اس نے انڈیویجول خود کرنی پڑتی ہیں, اور کیمپس کے اندر آ کے ایگزام ہوتے ہیں. صرف وہ محتاج نہیں ہوتا, اس کو یہ باؤنڈ نہیں کیا جاتا کہ تم ہر روز کیمپس میں آؤ یا ہر روز یونیورسٹی میں آؤ. وہ ہر وقت اسٹوڈنٹ ہے, کام اس نے پورا کرنا ہے اور خود کرنا ہے. اس کے لیے ٹیکنالوجی بیس, جیسے کہ دیکھیں فائنانس, ہم ATM سے پیسے کیش کرواتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں, تو اتنی
मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि इतनी सेक्रेसी वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड, क्योंकि उसका कोई लिंक है, कोई मैकेनिज्म बना हुआ है, उसका चेक एंड बैलेंस है, इसलिए मेरे पैसे आपके अकाउंट में नहीं जाते और आपके मेरे अकाउंट में नहीं आते, ना आ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका कार है सेम एज ये, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी मैंने एक सेशन में बात की थी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, माइंडसेट की भी जरूरत है, तो हम अभी इनको मिक्स कर रहे हैं, ये प्राइवेट सिस्टम को, यानी डिस्टेंस को डिस्टेंस, अब ये वर्चुअल डिस्टेंस है बट टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्टेंस है, बट दिस इज अ रेगुलर यूनिवर्सिटी, इसीलिए यहाँ साइंस के सब्जेक्ट भी होते हैं। आप जाएं तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लैब्स के अंदर ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। कोविड में अब हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर हुए हैं फर्स्ट टाइम, इससे पहले यह है कि उन्होंने लैब के अंदर फिजिकल जाना होता। तो दूसरी चीज, आप कहते हैं कि कुछ कंपनीज ने ऐसा किया है, मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि एक इंसान है, उसने जाके compete करना है, एक के पास डिग्री मास्टर की है, एक के पास डिग्री ग्रेजुएशन की है, दोनों का एक जैसी एज, एक जैसा एक्सपीरियंस, एक जैसा सब्जेक्ट है, और जबकि नंबर भी मास्टर वाले के ज्यादा है, अपीयर हो गए। अब सिलेक्शन जब आती है तो उस वक्त देखा जाता है उसके जो अदर स्किल्स हैं उनको देखा जाता है, बोलता कैसे है, देखता कैसे है, सोचता कैसे है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है, दम कितना है इसमें, ये जो बोल रहा है ये मैच करता है उस कागज के टुकड़े के साथ जो उसने लिया है, चाहे वो कहीं से भी लिया है। तो बाय गॉड बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, अगर मेरी कंपनी हो और आप या किसी और के पास कोई सर्टिफिकेट और डिग्री ना हो, लेकिन आप जानतदार हों, काम करने वाले हों, अपना एविडेंस दे सकें कि आप काम वाले हैं और ये मैदान है और यहाँ आप ये कर सकते हैं, तो बाय गॉड मैं डिग्री वाले को छोड़ दूंगा बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, और मैं आपको या उस शख्स को सेलेक्ट करूंगा, यही वजह है। और इसमें एक और बात ये करता हूं कि बाज लोग, जो लोग खुद दम वाले होते हैं, उनको ब्रांड की जरूरत नहीं होती, जो खुद ब्रांड होते हैं, यही वजह है, जो खुद ब्रांडेड बंदा होगा या ब्रांडेड कोई चीज होगी, वो कोई भी पहन ले वो फैशन बन जाता है, कोई भी वो कुछ खा ले तो उस पर नुक्ताचीनी नहीं होती, यार उसने ठीक ही किया होगा। लेकिन अगर एक खुद किसी को ब्रांड की जरूरत है, कॉस्मेटिक्स की जरूरत है, वो अच्छे ड्रेस पहनना चाहता है, अच्छी जगह होटल पे जाके खाना खाना चाहता है, तो वो अपने ऊपर जब कॉस्मेटिक्स लगाता है तो वो अपने आप को बेसिकली, उसके अंदर फियर है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो अपने आप को सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरी डिग्री है, ये मेरा लेवल है, मैंने फलां बड़े इदारे से ये मास्टर्स कर लिया, नंबर मैंने 400 में से 399 ले लिए, एक्सपीरियंस मैंने बड़ा कर लिया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अब मुझे ले लो तुम। गवर्नमेंट सेक्टर में जहां करप्शन, चीटिंग या इस तरह की जो सेकंड रास्ते से लोग आते हैं, वहां तो ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट प्राइवेट सेक्टर में जो कामयाब इंटरप्रेन्योर है या जिन कंपनीज की आप बात कर सकते हैं उनका ऑनर होगा, अगर उस ऑनर को ये पता चल जाए कि मेरा सगा भाई या सगा बेटा इस सीट का अहल नहीं है, वो उसको उस सीट पे नहीं रखता। और किसी भी खानदान से ताल्लुक रखने वाला, कितनी भी तालीम कम रखने वाला, नंबर अपने बेटे से कम रखने वाला, ये क्लियर कॉम्पिटेंट है, और क्योंकि उसका बेटा उसकी कंपनी है, उसके लिए उसे ऐसा मैनेजर और ड्राइवर चाहिए जिसके पास नंबर और फॉर्मेलिटी, असल चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उसके पास होनी चाहिए, और अच्छी कंपनीज इन्हीं चीजों को देखती हैं, इसके अलावा वो बाकी चीजों पे काम नहीं करती, क्योंकि वो मिसमैच आ जाता है। जी सर, बहुत ही आपने ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी हमारे स्टूडेंट्स को, और आपने जो हमें गाइडलाइन दी, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू था आपके साथ। मैं ये चाहूँगा कि हर नौजवान जो है वो थोड़ा सा अपने आप को डिजिटली भी मूव करे, और हमारे पास जो नौजवान हैं वो उनको बस मेरे ख्याल में इन गेम्स वाले कल्चर से, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब, इनको सिर्फ आपको गेमिंग के लिए ही नहीं यूज़ करना, आपको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना,
میرے خیال میں یہ ایک ایسا دیکھیں کہ یوڈیمی ہو گیا، کورسیرا ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یہاں پہ بے شمار کنٹینٹ پڑا ہے. وہاں پہ بس آپ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک خزانہ ہے، وہاں سے بس آپ نے ایک کلک کے اوپر ایک خزانہ پڑا ہے. وہ آپ کا جو غار ہے، کھل جا سم سم والا غار ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو انہانس کرنا ہے. وہاں سے ہر طرح کا کنٹینٹ پڑا ہے، تو اپنے آپ کو ڈیجیٹلی موو کرنا پڑے گا ہمیں بھی اور ہمارے یوتھ کو بھی. تو سر بہت ہی زبردست انٹرویو تھا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. تو اب اس انٹرویو کا آخر میں سر، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو؟ جی، میں ایک سمپل سا پیغام دینا چاہوں گا آج کی تمام ہماری ڈسکشن کی مدنظر رکھتے ہوئے. پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، یا جہاں ہماری یوتھ کام کر رہی ہے ان کے سربراہان کو صرف ایک کہوں گا کہ آپ صرف ایک چیز پہ کام کر لیں اور فوکس کر لیں کہ جو آپ کے پاس بچے پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر دیں. کوشش کریں ان کو ذمہ دار بنا دیں. اگر آپ نے کسی یوتھ کو، کسی اس کو ذمہ دار بنا دیا، سکسیس اس کے بالکل پیچھے ہے، جیسے وہ چاہے گا. جب تک ہم ذمہ دار نہیں بن سکتے یا بنا سکتے. اور اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ ایک ذمہ داری بن جائیں، احساس کر لیں ہر چیز کا. تو نہ آپ بھوکے رہیں گے، نہ آپ نامعلوم رہیں گے، بلکہ آپ پاپولر بھی ہوں گے. اور بہت ہر جگہ، اپنے خاندان میں، اپنے فیلڈ میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے آفس میں، اپنے ادارے میں. اور اس کے یہ احساس اور ان دو چیزوں پہ میرے خیال میں کام کرنا ہمارے اپنے اختیار میں. نہ پیسہ لگتا ہے اس پہ، نہ کوئی یونیورسٹی کہیں جانا پڑتا ہے، نہ اور کہیں کچھ جانا پڑتا ہے، نہ سبجیکٹ اپنے تبدیل کرنے پڑتے ہیں. جو اسلامیات پڑھ رہا ہے وہ اسلامیات پڑھتا رہے، جو اردو پڑھ رہا ہے وہ اردو پڑھتا رہے، جو جس فیلڈ میں وہیں رہتا رہے. صرف یہ کام کر لیں، آپ کو وہیں سے مل جائے گی انشاءاللہ. آخر میں اگین آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت میرا شکریہ آپ کا بھی. سلام. بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.